نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ DRY نیوز کی جانب سے آج ہم خصوصی پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے امت کے روشن ستارے۔ آج ہم بات کریں گے اس پروگرام میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت شخصیت کے بارے میں، کیونکہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور محرم الحرام کی یکم تاریخ کو امیر المؤمنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ اپنے والد گرامی کی تربیت میں رہ کر وہ تمام کام سیکھتے تھے جن کو سیکھ کر اہل مکہ اپنے آپ کو با اثر سمجھا کرتے تھے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے تجارت بھی سیکھی اور پھر وہ وقت آیا کہ اسلام کا نور ساری کائنات میں پھیلنے لگا، رحمتیں اور برکتیں زمانے پر بارش کی طرح برسنے لگیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں نے اسلام کا جب نعرہ لگانا شروع کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسلام قبول کیا۔ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کو سرزمین مکہ پر بہت سی تکالیف کفار کی جانب سے پہنچائی جاتی تھی، اور ان تکالیف پہنچانے والے لوگوں میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں التجا کی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین رجلین الیک، یا اللہ میں تیرے دربار میں دو بندے پیش کرتا ہوں، ان دو میں سے جو تجھے پسند ہو تو اسے اسلام کی نعمت سے مالا مال فرما، بأبی جہل بن ہشام وعمر بن الخطاب، یا اللہ وہ دو لوگ، ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر بن خطاب ہے۔ جماعت صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب وحی فرمائی کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ابو جہل تو اسلام میں نہیں آئے گا لیکن عمر بن خطاب اسلام قبول کرنے میں آگے آگے نظر آئیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصی طور پر دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب بخاصہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے خصوصی طور پر اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی تاثیر یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کو سننے کا شوق ہو گیا، اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکے میں ایک شخص تھا عمران، جس کی اولاد آل عمران کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ ان کے مکان پر ہم لوگ جمع ہو کر شراب کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہم شراب پیا کرتے تھے۔ میں ایک مرتبہ اس مکان پہ پہنچا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، پھر میں وہاں سے شراب خانے کی جانب گیا، وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ میں یہ ارادہ کر کے حرم مکہ کی جانب چلا کہ آج کعبے کا طواف کرتا ہوں، اور جب چلتے چلتے میں مسجد حرام شریف میں آیا تو میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کے اس پہر میں وہاں نماز ادا فرما رہے تھے۔ میرا ارادہ تبدیل ہو گیا اور میں نے ارادہ کیا کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنتا ہوں کہ حضور کیا پڑھتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کے قریب جانے کا ارادہ کیا، مگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب اس لیے نہیں گیا کیونکہ میرا کریکٹر یہ تھا کہ میں لوگوں میں بہت زیادہ سخت مزاج تھا اور میری سختیاں مشہور تھیں۔ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب جانے کے بجائے تھوڑا اور پیچھے ہٹا اور کعبۃ اللہ شریف کے قریب گیا،
اور وہاں سے غلاف کعبہ اٹھا کر میں غلاف کعبہ میں داخل ہو گیا اور وہاں سے چھپتے ہوئے رکن یمانی کی طرف آیا، اور وہاں پہنچ کر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا، کیونکہ اب میرے اور حضور کے درمیان صرف غلاف کعبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب حضور نماز میں تلاوت فرما رہے تھے اور میں قرآن کی تلاوت سن بھی رہا تھا اور دل میں نرمی بھی محسوس کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں صبح ہوئی تو چلا گیا۔ ابو جہل نے ایک محفل سجائی اور اس میں یہ اعلان کیا کہ کون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بلند کیا اور میں نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ تو ابو جہل نے مجھے داد دیتے ہوئے کہا مجھے خطاب کے بیٹے تم سے یہی امید تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے نکلا اور راستے میں مجھے ایک صحابی رسول ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ پھر اہل مکہ کے لوگوں سے تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ جب تم سے اس کا بدلہ لیں گے تو پھر تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ان کی ایسی باتیں سن کر سمجھ گیا کہ شاید یہ بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں آپ کو اس سے بھی تعجب خیز بات بتاتا ہوں کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بات سن کر میں بڑا حیران و پریشان ہوا اور پھر میں وہاں سے سیدھا اپنے بہنوئی کے گھر گیا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت سکھانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد حضرت خباب کو تو کہیں چھپا دیا۔ میں گھر میں داخل ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگے ہم تو بس ویسے ہی گھر میں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اپنے بہنوئی سے سنا ہے کیا تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے مجھ سے ایک بڑا ہی سخت سوال کیا کہ اگر حق تمہارے دین میں نہ ہو بلکہ کسی اور دین میں ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلے ہی غصے میں تھا، اب تو اس بات کی تصدیق ہو گئی جو مجھے راستے میں ایک دوست نے بتائی تھی، تو میں نے غصے میں آ کر اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ میری بہن بچانے کے لیے آئی تو میں نے ان کو بھی مارا، اور جب ان کے منہ سے خون کا فوارہ جاری ہوا تو وہ جوش ایمانی میں آ کر کہنے لگی اگر تم ہمارے ساتھ یہ سختی کرو گے تو سنو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں اور میں اعلان کرتی ہوں کہ میں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتی ہوں، ان کو اللہ کا نبی مانتی ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں عبادت اللہ کی کروں گی اور ان کو اللہ کا رسول مانوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا کہ لائیے وہ کتاب جسے پڑھ کر آپ نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، لائیے وہ کتاب جو اپنوں کو پرایوں سے جدا کر دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری بہن نے مجھے قرآن مجید فرقان حمید دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ قرآن کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے بدن پر پانی بہایا، پھر مجھے جب قرآن دیا گیا اور میں نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی تو قرآن کا اثر یہ ہوا کہ میرے دل میں جو پہلے نرمی تھی اب وہ ظاہر ہونے لگی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی ہمشیرہ سے کہا مجھے لے کر چلیے، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب کیونکہ گھر میں چھپے ہوئے تھے، انہیں تو میری بہن اور بہنوئی نے مل کر چھپا دیا تھا کیونکہ وہ تو گھر میں قرآن پڑھانے آتے تھے۔ وہ فوراً نکل کر ظاہر ہوئے اور کہنے لگے اے عمر بن خطاب تمہیں خوشخبری ہو، کل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے دعا کی تھی اور تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی ہے اور لگتا ہے اب تمہارے اسلام قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب، حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی، یہ چار افراد
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب جانے لگے۔ حضور اس وقت دار ارقم میں موجود تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور وہاں دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عمر کا ارادہ اچھا ہے تو میں انہیں آنے دوں گا، اگر معاذ اللہ ان کا برا ارادہ ہے تو یا رسول اللہ میرے لیے عمر کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چچا آپ پریشان نہ ہوں، ابھی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضور خود باہر تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض کا ایک حصہ پکڑ کے حضور نے فرمایا، عمر کیا اب بھی اسلام قبول کرنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک کلمات کو سنتے ہی حضرت عمر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں نے ایک جاندار نعرہ لگایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر ہم ہی حق پر ہیں۔ عرض کی، حضور پھر ہم دب کر کیوں زندگی گزاریں؟ ہم چھپ چھپا کر کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ پہلے میں اسلام نہیں لایا تھا تو مسلمانوں پر میں سختی کرتا تھا، آج میں اسلام قبول کرنے میں کامیاب ہوا ہوں تو آج کے بعد ہم کفار پر سختی کریں گے، آج کے بعد ہم چھپ چھپا کر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، یا رسول اللہ ہم آج کے بعد اعلانیہ عبادت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات عرض کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مشورہ کیا، اور پھر دو صفیں بنائی گئی، ایک کے آگے حضرت عمر تھے اور ایک کے آگے حضور کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر یہ قافلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں حرم مکہ کی جانب جب چلا، دنیا کے تمام وہ ظالم لوگ جو مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، تو عمر تو معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے گئے تھے، اور یہ تو خود مسلمانوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت کفار نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے ہمارا سب کچھ لے لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ابو جہل کو جا کر کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج کے بعد حضور کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، یہاں بڑی خوبصورت بات جو توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے اللہ یا تو مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمر بن حشام عطا فرما دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا کرنے کی اجازت کیوں عطا فرمائی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر بھی مسلمانوں پر سختی کیا کرتے تھے، اور ابو جہل بھی مسلمانوں پر بہت سختی کیا کرتا تھا۔ اگر آپ تاریخ اسلام کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ابو جہل نے یہ ظلم کیا کہ وہ کلمہ پڑھتی تھی تو ابو جہل ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ آج کے بعد معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا حضور کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میں کسی صورت میں بھی دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو ابو جہل غیظ و غضب میں جل اٹھا اور اس نے نیزہ نکالا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف کے نیچے اتنی زور سے مارا کہ آپ اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے مسلمانوں پر یہ سختیاں کرتے تھے کہ حضرت قیس فرماتے ہیں کاش تم نے مجھے اس وقت دیکھا ہوتا جب حضرت عمر مجھے باندھ کر تکلیف دیا کرتے تھے تو تمہیں پتہ چلتا حضرت عمر کتنے سخت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے دور ایک قبیلہ تھا، وہاں ایک خاتون نے اسلام قبول کیا، آپ کو جب پتہ چلا آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر اس خاتون کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے آپ تھک گئے،
اور جب آپ بیٹھ گئے تو آپ اس خاتون سے کہنے لگے اے خاتون یہ نہ سمجھ میں نے تجھ پر رحم کیا ہے، بلکہ میں تھک گیا ہوں، میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں، میری تھکاوٹ دور ہو جائے، میں تمہیں پھر ماروں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کتنے سخت ہوں گے، ابو جہل کتنا سخت تھا۔ ایسی کنڈیشن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب بخاصہ، اور ایک روایت میں حضور نے پہلے یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین رجلین الیک بابی جہل بن ہشام وعمر بن الخطاب۔ اے اللہ میں تیرے دربار میں دو بندے پیش کرتا ہوں، ایک کا نام عمر ہے اور دوسرے کا نام ابو جہل ہے، ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرے نا اسے اسلام کا چاہنے والا بنا دے، اسے دامن اسلام سے وابستہ فرما دے اور اس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کو بڑھا دے۔ ناظرین کرام، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ خوبصورت پہلو میں نے ان کا مختصر کر کے عرض کیا۔ اس سے ہمیں یہ واقعہ پتہ چلتا ہے اور اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ محنت کرنی چاہیے۔ انسان کو گزرے ہوئے حالات پر شرمندہ رہ کر اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اور جب اللہ اسلام کی خدمت کے لیے موقع عطا فرمائے تو پھر بڑھ چڑھ کر خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو پھر آپ نے اس زمانے کے سب سے خطرناک آدمی کے سامنے حق بات کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ کسی منصب پر بیٹھا ہو اور پھر وہاں حق بات کر سکتا ہو لیکن وہ اس بات کو اس لیے لوگوں میں بیان نہ کرے کہ کہیں موت نہ آ جائے اور کہیں میرا رزق بند نہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا حق بات نہ تمہارے رزق کو کم کرے گی اور حق بات نہ تمہاری موت کو قریب کرے گی۔ گویا حق بات کہنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت فرماتا ہے اور اس کی موت اس کے وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اور اس کا رزق جو لکھا ہوا ہے وہ بند نہیں ہوگا۔ انسانوں کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حق کی بات کرنی چاہیے، اپنی فیملی کے اندر حق کی بات کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ جب گھر میں کبھی کسی کے ساتھ حق کی بات کریں تو آپ کا لب و لہجہ خراب ہو جائے اور آپ تمیز کے تمام دائروں سے باہر آ جائیں۔ آپ اپنے بڑوں کو جب کسی غلطی پر دیکھیں تو آپ اچھے انداز سے وہاں اچھی اور سچی بات کریں، حق کی بات کریں۔ انشاءاللہ سرکار کے فرمان کے مطابق مومن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے جب آپ اچھے انداز سے، خوبصورت انداز میں، بہترین کلمات سے اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو نصیحت کریں گے اور سچی بات کی طرف بلائیں گے تو انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ آج کے پروگرام میں آپ اپنے میزبان مفتی محمد راشد سعیدی کو اس بات کے ساتھ اجازت دیں کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں DRY نیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔